Pakistan Aesthetic Hair Transplant Center. Vampire treatment, a latest scientific approach to remove open pores, acne scars, pigmentation, fine lines and wrinkles under the expert supervision of famous aesthetic consultant Dr. Hanif Saeed. کیونکہ معاملہ ہے جلد کا, where beauty speaks. Phone 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز. ناظرین کرام, آپ نے گزشتہ روز سول ہسپتال کراچی کے MS ڈاکٹر خالد بخاری کا پروگرام دیکھا, جس میں کرپشن کی کوکھ سے جنم لینے والے ڈاکٹر خالد بخاری نے حیران کن طور پر کرپشن اور 2 نمبری کرنے والوں کو نہ صرف للکارا بلکہ نان کیڈر ملازمین کے خلاف بھی کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے ان خلاف قانون کاموں کے حوالے سے اپنے آپ کو بھی پیش کیا, اور کمال ہوشیاری سے اپنی جذباتی تقریر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے احتجاجی مظاہرین سے اپنے اقدامات کی پیشگی تائید بھی مظاہرین سے حاصل کر لی. یہ تو تصویر کا تھا پہلا رخ. اب آج آپ تصویر کے اس دوسرے رخ کے آغاز میں پہلے آپ سندھ پیرامیڈیکل اسٹاف ویلفیئر ایسوسی ایشن سول ہسپتال کراچی کے صدر محمد یوسف خان نے اپنے خطاب میں کیا کہا, اس خطاب کے اہم حصے ملاحظہ فرمائے. حکومت سندھ اربوں روپے کا بجٹ سول ہاسپٹل کراچی کو دیتی ہے, اور وہ دیتی ہے غریب مریضوں کے علاج معالجے کے لیے. ہم آج جو یہ احتجاج کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ 2021-22 کی جو آڈیٹر جنرل اور پاکستان کی رپورٹ ہے اس کے مطابق 1 ارب 24 کروڑ روپے کی کرپشن ہوئی ہے سول ہاسپٹل کراچی میں. کینسر کے مریضوں کی دوائیوں سے جو ہے وہ 70 کروڑ 60 لاکھ روپے کرپشن کی نظر ہوئے. اسی طریقے سے کتے کے کاٹنے والے اور سانپ کے کاٹنے والے جو انجیکشن ہوتے ہیں 35 کروڑ روپے سے اوپر کی اس میں کرپشن ہوئی ہے. وٹامن ڈی اور جو دیگر انجیکشن ہے 10 کروڑ روپے سے اوپر اس کے اندر جو ہے وہ گھپلا آیا ہے. کارڈک میں جو بیچارے غریب مریض آتے ہیں 70 لاکھ روپے کی مشینری جو ہے وہ کاغذات کے اندر انہیں دی گئی ہے, لیکن کوئی مشینری وہاں پہ موصول نہیں ہوئی ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ افسوس کا مقام ہے کہ ان جعلی کمپنیوں کو جس طریقے سے وہ جعلی طریقے سے وہ آپ کو مشینیں فراہم کرتے ہیں, اسی طریقے سے انہیں جو ہے وہ بغیر کسی انکوائری کے, بغیر کسی اپروول کے, بغیر اس کے مشینوں کے معائنے کے کہ بھائی یہ مشین ہمارے پاس آ گئی ہے, آپ اسے 70 لاکھ روپے کا پیسے دے دیتے ہو, آپ اس کو یہ حرام کے پیسے. حکومت سندھ غریب مریضوں کے لیے یہ پیسے دیتی ہے, یہ افسروں کی عیاشی کے لیے نہیں دیتی, افسروں کی کرپشن کے لیے نہیں دیتی ہے. ہم ان غریب مریضوں کے حقوق کے لیے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ناظرین کرام, یہ پہلا موقع ہے کہ محکمہ صحت سندھ کے سرکاری ملازمین بھی نتائج کی پرواہ کیے بغیر غریب, لاچار, سسکتے بلکتے مریضوں کے فنڈز میں ہونے والی لوٹ مار پر چیخ اٹھے ہیں. سول ہسپتال میں اربوں روپے کی ہونے والی کرپشن کی تصدیق آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے رپورٹ سے بھی ہو چکی ہے, اور محکمہ صحت سندھ کا سب سے بڑا تاریخی تدریسی اسپتال کرپشن کے کینسر کی وجہ سے وینٹیلیٹر پر پہنچ چکا ہے. اس المیہ پر ارباب اختیار کی پراسرار خاموشی سرکاری قومی ہسپتالوں کو کمزور اور ان اداروں پر عوام کے اعتماد کو غیر متزلزل ہونے کا باعث ثابت ہو رہا ہے. جبکہ کرپشن کے خلاف
چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی واضح پالیسی پر عمل درآمد کے نتیجے میں ڈالر کی اڑان، ہنڈی کا کاروبار، اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی جیسے جرائم میں ملوث عناصر کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیوں کے نتیجے میں معاشی صورتحال میں بہتری کے ثمرات نہ صرف ظاہر ہوئے ہیں بلکہ اس کے فوائد عوام کو معاشی طور پر ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ لیکن اے جی سندھ سرکاری ہسپتالوں کے شعبہ حسابات کو بغیر اکاؤنٹنٹ اور جعلی اکاؤنٹنٹ کے ذریعے چلانے اور سپریم کورٹ کے حکم کو ہوا میں اڑائے جانے کے نتیجے میں سول اسپتال کراچی سمیت سرکاری اسپتالوں اور اداروں میں کرپشن کا ناسور اس حد تک سرایت کر چکا ہے کہ کینسر کے جاں بلب مریضوں کی دوا تک کو بھی نہیں بخشا گیا ہے۔ اس سے محکمہ صحت سندھ کے کرپٹ عناصر کی سنجیدگی کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ پھر سول اسپتال میں کینسر کی دواؤں میں کینسر کے مریضوں کے وہ انجیکشن جن کی ایک انجیکشن کی قیمت 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے تک بتائی جاتی ہے، وہ ایک بیچ کے بجائے مختلف بیچز کے ذریعے سپلائی کیے گئے، بلکہ ایل ڈی این کی تحقیقاتی ٹیم کے مطابق تعداد کے اعتبار سے ان انجیکشن کی شارٹ سپلائی سول اسپتال کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ ڈاکٹر روبینہ بشیر، ڈاکٹر گریس سابق سول اسپتال کے انتظامی سربراہان سمیت ڈاکٹر خالد بخاری اپنے دور میں خریدی جانے والی دواؤں کی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری رپورٹس کا ریکارڈ میڈیا کے سامنے پیش کریں۔ ان رپورٹس کے بغیر سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی نے جو معائنہ کمیٹیاں بنائی ہیں ان کی تمام رپورٹس ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کے ووٹ کے بغیر شیلف لائف کی منظور کردہ رپورٹس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس کا نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر، وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد خالد نیاز کو نہ صرف نوٹس لینا چاہیے بلکہ محمد یوسف خان کی جانب سے جعلی کمپنی ادویہ سپلائی اور سوشل میڈیا پر چلنے والی ان خبروں کا بھی نوٹس لیا جانا چاہیے جن کے سرپرست محکمہ صحت کے سرکاری افسران اور ملازمین کے علاوہ صحافی بتائے جاتے ہیں، جو اربوں روپے کے بجٹ میں سے لاکھوں کروڑوں روپے سالانہ کمیشن سمیٹ رہے ہیں اور ان سنگین بدعنوانیوں کی خبروں کی پردہ پوشی کر کے صحافت کے مقدس پیشے کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اور محکمہ صحت کے افسران اس کرپشن سے بنگلے فلیٹ کے مالک بننے کے علاوہ بلڈرز بھی بن بیٹھے ہیں، اور لاچار مریض ان اسپتالوں میں آ کر بھی نجی میڈیکل اسٹوروں سے دوائیں خریدنے پر مجبور ہے یا بغیر دوا کے موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر خالد بخاری نے من پسند صحافیوں کے ذریعے چارج لیتے ہی دوا چوروں کو پکڑنے کا بڑا چرچا کیا تھا، لیکن 30 سے زائد نجی نرسنگ اسکولوں کے کلینیکل ٹریننگ پر آنے والے میل نرسز سمیت ان کے او ٹی کے ملازمین کی جو دوا چوری کی وارداتیں ہیں وہ آج بھی اپنے عروج پر ہیں۔ ان چوروں میں سے انہوں نے اب تک کتنے چوروں کے خلاف FIR درج کروائی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور آج کی اس رپورٹ کے اختتام پر ڈاکٹر خالد بخاری وزیر صحت سندھ پر اسکرین کے دائرے میں دکھائی جانے والی تصویر میں ان لوگوں کے بارے میں بتائیں
کہ ہسپتال میں ان کی کیا سرکاری حیثیت ہے جو یہ دن بھر مختلف دفتر اور شعبوں میں محکمہ صحت کے افسران اور ملازمین کو خوف زدہ کرتے رہتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ سول ہسپتال میں کرپشن کا تیسرا رخ جلدی ہی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔